جو آپ کا حلقہ ہے حکمراں اتحاد جو تھا اور پی ڈی ایم جو تھی وہ اس کی ٹائمنگ پہ بہت زیادہ سوال اٹھا رہی ہے، یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے میرے خیال میں بنیادی طور پر بات ہے 184(3) کا۔ آج کل 184(3) جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے اس کو 58(2) کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ از خود سو موٹو لیا، فیصلہ دیا، لیکن فریق کو جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کو اپیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا آئین کا جو آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 10، اس کا ہمیں اور ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، لیکن جب سپریم کورٹ ڈائریکٹ سوموٹو لیتا ہے اور فیصلہ فریق کے خلاف آتا ہے اس کو اپیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کہاں جائے، کس کی دروازے کو کٹکھٹائے۔ لہذا پارلیمنٹ نے کوشش کی کہ اس قسم کی فیصلوں میں، اس قسم کی کیسز میں جس کے خلاف فیصلہ ہے اس فریق کو اپیل کرنے کا حق حاصل ہو۔ لہذا جس کو ہم فیئر ٹرائل کا ایک طریقہ سمجھتے تھے، ایک حق سمجھتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو کل عدم قرار دے دیا جو آپ کے سامنے جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کی ٹائمنگ پر اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ میرٹ پر کم لیکن یہ سیاسی فیصلہ زیادہ، اس لیے اس پر سوالات بھی اٹھتے ہیں اور متنازع بھی ہے۔ کل پرسوں تک جب پارلیمنٹ برقرار تھا، پارلیمنٹ تحلیل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک 1.5 مہینے سے یہ فیصلہ محفوظ رہا۔ جیسی پارلیمنٹ برخاست کی گئی اگلے ہی دن فیصلہ سنایا۔ یہ تو عام آدمی سمجھتے ہیں کہ یقین ان کو یہ ہے کہ اب تو پارلیمنٹ نہیں ہے، میرے فیصلے کا راستہ کون روک سکے گا۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ متنازع بھی ہے، یہ سیاسی بھی ہے، یہ ایک قسم کی حافظ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ انصاف کی توقع کرتے ہیں اور آپ فیئر ٹرائل کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم فیئر لیجسلیشن کی بات کریں، آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے پل ڈیٹ کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری 21 دنوں میں آپ جو حکمراں اتحاد تھا 73 بل منظور کیے، 36 جس میں سے آپ نے کمیٹیوں کو ہی نہیں بھیجے اور دھڑا دھڑ قانون سازی کی گئی۔ تو کیا قانون سازی جو ہوئی وہ فیئر ہے؟ دیکھیے میں نے کب کہا، جب سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج تک سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھا۔ گزشتہ پارلیمنٹ ہو پی ایم ایل این کی حکومت، اس سے گزشتہ پارلیمنٹ ہو، آج کا پارلیمنٹ ہو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بار بار یہ تفصیلات سپریم کورٹ سے طلب کیے کہ آپ اپنا مالی تفصیلات ہمیں مہیا کریں۔ آج تک سپریم کورٹ نے مہیا نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ تو جب وہ جواب دہ نہیں سمجھتے، باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ خالق ہے آئین کا اور پارلیمنٹ خالق ہے ان تمام اداروں کا، اب ایک ذیلی ادارہ پارلیمنٹ کا جو مرہونی منت ہے پارلیمنٹ کا، اس کی طرف سے مداخلت بار بار کی جا رہی ہے۔ لہذا یہ مناسب نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے بھی، آئین کے لیے بھی نہیں، سب سے پہلے سپریم کورٹ کے لیے اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز کے لیے۔ جہاں تک آپ نے قانون سازی کی بات کی کہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے میں شامل جو حکومت میں شامل جماعتیں تھیں پارلیمنٹ میں یا اپوزیشن جو قانون سازی کی، کیا یہ قانون سازی کو آپ صاف اور شفاف قانون سازی کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام نے ہر اس قانون سازی کی مخالفت کی ہے جس قانون سازی میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ جہاں تک جب بھی قانون سازی ایسی آئی جو آئین کی روح کے خلاف ہو، انسان کی انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہو، آئین کے کسی آرٹیکل کے خلاف ہو، ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے اور حکومت میں شامل
بہت سی اتحادی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی. ہم نے کب صحیح ہے, ٹھیک ہے حافظ صاحب میں آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں. جہاں مخالفت میرے بات ایک جملہ, جہاں مخالفت کی نوبت آتی ہے, میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں, کوئی پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کی بے توقیری کر رہا ہے, قانون سازی کے ذریعے بھیجا قانون سازی, یا پارلیمنٹ سے باہر کوئی ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ پر چڑھائی کی کوشش کرتے ہیں, ہم مخالفت کریں. جی حافظ عبداللہ صاحب بریف کمنٹ کر دیں, کب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا نگراں وزیر اعظم کا؟ دیکھیے میری بات سنیے, جہاں تک ہلالی صاحب کی باتیں ہیں, میرے خیال میں ہلالی صاحب محترم بھی ہے اور عمر کے لحاظ سے ہمارے بڑے بھی ہے, اور سوچ اور بوجھ کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. لیکن ریسنٹلی انہوں نے جو ہمایوں دلاور کی اہلیہ کے بارے میں جو انکشافات کی وہ غلط ثابت ہوئے. تو اگر یہاں مدینہ کی ریاست ہوتی تو ہلالی صاحب کہاں ہوتے؟ جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. حافظ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. حافظ عبداللہ صاحب بہت شکریہ. صدر مملکت نے باضابطہ طور پر چٹھی لکھ دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو کہ وہ نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورتی عمل کریں اور اس کے بعد اپنے نام بھیجیں. اب نگراں وزیر اعظم کون ہوگا؟ بہت سے نام ہیں, بہت سی چہمگوئیاں ہیں, بہت سے قیاس ہیں. یہ ہما کس کے سر سجے گا؟ اگلے 48 گھنٹے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. دوسری جانب ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کی ایک مبینہ ڈائری سامنے آئی ہے جس نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. اس ڈائری میں جو اس کے جزیات ہیں یا جو تحریر ہے اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں اپنے دور حکومت میں. نہ صرف وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں بلکہ وہ حکومتی اور سیاسی پالیسی میں بھی اپنا اثر رسوخ ظاہر کرتی رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس ڈائری کے متن کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ دعائیہ انداز میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی گئی ہے. یہاں تک کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانے پینے سے متعلق بھی بشرا بی بی کا کنٹرول رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی واقعتاً چیئرمین پی ٹی آئی کا پاور ہاؤس رہی ہیں؟ اس پر کچھ ڈیٹیل بات آج کے پروگرام میں کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی جس پر پاکستان کے عوام کی نظریں تھیں. تقریباً 53 دن پہلے یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا. سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کے ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے. 87 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اعجاز الاحسن نے تحریر کیا ہے. سپریم کورٹ ریویو ایکٹ واضح طور پر آئین کی بیشتر شکوں کے خلاف ہے. عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے. ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتا ہے. اس فیصلے پر جو بینچ اور بار سے متعلق سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ انتہائی اہم معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو اس لیے بھی پاکستان کی سیاست میں دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اگر یہ ایکٹ انٹیکٹ رہتا ہے تو کیا ان کی نااہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو سکتی تھی؟ ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے 5 جون کو, کیا وہ ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر لا سکتی ہے؟ اس پر بھی مفصل بات کریں گے. دوسری جانب جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی ہے, پل ڈیٹ ہے, اس نے ایک تجزیاتی رپورٹ جاری کی ہے 5 سالہ کارکردگی پر پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی جو 9 اگست کو تحلیل ہو گئی ہے. اس رپورٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ اس اسمبلی نے 1249 گھنٹے کام کیا ہے اور سالانہ تقریباً 249 گھنٹے کام کیا گیا ہے اور فی گھنٹہ 24,23,000 روپے خرچ ہوتا رہا ہے. جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو اس میں 72 کے قریب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی, جبکہ موجودہ دور حکومت میں 3 صدارتی آرڈیننس لائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ آخری 21 دنوں نے اس اسمبلی نے 73 بل پاس کیے ہیں جن میں سے 36 بل کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے گئے ہیں, یعنی 50% بل کمیٹیوں کو نہیں بھیجے گئے ہیں. مجموعی طور پہ یہ اسمبلی یہ بھی بتاتی ہے کہ پچھلی اسمبلی کی نسبت اس کے جو ورکنگ آورز تھے ان میں کمی واقع ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ اسمبلی کی کارکردگی کو جانچتے ہوئے جو جمہوریت ہے وہ کمزور ہوئی ہے. ایسا کیوں ہے